علم کا معیار۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر بحث ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک خستہ حال درویش داخل ہوا اور موضوع مقام پر بیٹھ گیا۔ حاضرین مجلس اس کی ظاہری حالت سے اسے بالکل معمولی حیثیت کا آدمی خیال کیا اور وہاں سے اٹھا کر جوتوں کے قریب بٹھا دیا۔ درویش اس بات سے غم زدہ ہوا لیکن خاموش رہا۔ بحث کسی بہت ہی اعلیٰ علمی مسئلے پر ہو رہی تھی اور اتفاق ایسا تھا کہ کوئی بھی اس مسئلے کو مناسب طور پر حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی گردنوں کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور کف اڑا رہے تھے۔ درویش خاموش بیٹھا کچھ دیر ان کا یہ دنگل دیکھتا رہا اور پھر بلند آواز میں بولا، حضرات، اگر اجازت ہو تو اس بارے میں کچھ عرض کروں۔ قاضی نے فوراً اجازت دے دی اور درویش نے شیریں گفتاری اور استدلال کے ساتھ ایسی آسانی سے وہ مشکل مسئلہ حل کر دیا کہ سب حیران رہ گئے۔ اب حاضرین مجلس کو اندازہ ہوا کہ چیتھڑوں میں لپٹا ہوا یہ شخص تو بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے سر سے دستار اتار کر اسے پیش کرتے ہوئے بولا، افسوس ہے کہ پہلے آپ کے علمی مرتبے سے آگاہی حاصل نہ ہو سکی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دستار کے حقدار آپ زیادہ ہیں۔ درویش نے دستار لینے سے انکار کیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ میں اس غرور کی پوٹلی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا۔ یاد رکھو، انسان کا رتبہ بہترین لباس سے نہیں، بہتر علم سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص صرف سر بڑا ہونے سے عالم نہیں بن جاتا، سب سے بڑا تو پتھر بھی ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی ظاہری حالت پہ نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ کتاب کا باہر سے سر ورق دیکھ کے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتاب کے اندر کیا ہے، اسی طرح کسی بھی انسان کو دیکھنے سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کون ہے اور کس حیثیت کا مالک ہے۔ ہمیں تمام انسانوں کو برابر سمجھنا چاہیے اور ان کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔